مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان۔ عدلیہ بڑی یا پارلیمنٹ، معاشی قتل بند کرو۔ ریاست مدینہ یا غریبوں کا سینہ، چیف جسٹس آف پاکستان ہمارے بچوں کی فیس کون دے گا؟ چیف جسٹس آف پاکستان وی وانٹ جسٹس۔ کیا ہم پاکستانی نہیں؟ کیا سو موٹو ایکشن صرف امیر لوگوں کے لیے؟ ناظرین، یہ دہائی ہے ان 16,000 سرکاری ملازمین کی اور ان کے بچوں کی جن کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان ملازمین میں سے زیادہ تر کی عمر 50 سال یا اس سے زائد ہے۔ ان ملازمین کو عمر کے اس حصے میں نکالا گیا ہے جب وہ کسی اور سرکاری ملازمت کے لیے درخواست بھی نہیں دے سکتے، اور ان کو بڑھاپے میں پینشن سے بھی محروم کر دیا گیا ہے، جو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کسی بھی سرکاری ملازم کا کل اثاثہ ہوتی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو مہینے کے آخر میں فارغ کیا گیا اور اس ماہ کی ان کو تنخواہ بھی نہیں دی گئی۔ ذرا سوچیں کہ ایک سرکاری ملازم جن کے گھر کا ماہانہ بجٹ اس کی سیلری سے چلتا ہے، ان کا اس ماہ کا گزارا کیسے ہوگا؟ ان کے گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ ان کے بچوں کے اسکول کی فیس، ان کا بجلی کا بل کون دے گا؟ یہ لوگ کس حال میں ہوں گے اور کتنی تکلیف میں ہوں گے؟ ناظرین، یہ نہ صرف 16,000 سرکاری ملازمین بلکہ 16,000 خاندانوں کا معاشی قتل ہے جن کے بچوں کے منہ کا نوالا تک چھین لیا گیا ہے۔ ان کا قصور کیا تھا اور ان کو کیوں نکالا گیا، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ناظرین، ان 16,000 ملازمین کو 1992 میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے روزگار فراہم کیا تھا، جن کو 6 سال بعد 1998 میں نواز شریف نے یہ کہہ کر برطرف کر دیا کہ یہ سیاسی بھرتیاں تھیں، جبکہ پھر آصف زرداری نے ان 16,000 ملازمین کو ایک آرڈیننس کے تحت بحال کر دیا اور بعد میں اس آرڈیننس کو اسمبلی اور سینٹ سے منظوری کے بعد ری انسٹیٹمنٹ ایکٹ 2010 کا درجہ دے دیا گیا تھا، جس کے تحت ان ملازمین کو دسمبر 2010 میں ریگولائز کر دیا گیا۔ بعد ازاں آئی بی کے 100 ملازمین نے اپنی سینیارٹی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ ہائی کورٹ نے فیصلہ بحال شدہ ملازمین کے حق میں دے دیا، جس پر 2012 میں آئی بی کے ملازمین نے سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی اور دسمبر 2019 میں اس اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، جبکہ 17 اگست 2021 کو جسٹس مشیر عالم نے اپنی ریٹائرمنٹ کے دن 20 ماہ بعد محفوظ شدہ فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں اس ری انسٹیٹمنٹ ایکٹ 2010 کو سیاسی بھرتیوں اور میرٹ کا قتل بنیاد بنا کر مکمل کالعدم قرار دیتے ہوئے 72 محکموں سے 16,000 ملازمین کو نوکری سے نکال کر بے روزگار کر دیا گیا۔ ناظرین، اگر یہ سیاسی بھرتیاں تھیں تو کیا یہ 16,000 ملازمین پاکستانی نہیں؟ کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے سرکاری ملازمت کا؟ ان کا قصور یہ ہے کہ ان کو پیپلز پارٹی کے دور میں نوکری دی گئی، تو کیا جن لوگوں کو نواز شریف، عمران خان، پرویز مشرف اور مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کو جو اس وقت کی حکومت کی طرف سے روزگار ملا وہ سب سیاسی بھرتیاں ہیں؟ اور جہاں بات ہے میرٹ کی، تو ناظرین، نکالے گئے ملازمین 13 سالوں سے محکمے کو اپنی خدمات فراہم کر رہے تھے، اور اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ 16,000 ملازمین پیپلز پارٹی کے سیاسی ورکرز ہیں؟ یہ سب غریب مزدور ہیں اور ان کا جاب سکیل بھی کوئی بہت بڑا نہیں ہے، بلکہ کوئی چوتھے سکیل کا، کوئی 11ویں سکیل کا، کوئی 9ویں سکیل کا ملازم تھا۔ میری چیف جسٹس آف پاکستان اور عمران خان آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ان 16,000 ملازمین کو جو برطرف کیا گیا ہے اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے اور ان کے خاندانوں کو معاشی قتل سے بچایا جائے، کیونکہ نوکری کوئی بھی سیاسی پارٹی کسی کو بھی دے، ہیں تو یہ پاکستانی، اور پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہر شہری کا خیال کرے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے ہو، کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو۔ اور میرٹ کی بات کریں تو ان ملازمین کو جنہوں نے 13 سال محکمے کو اپنی خدمات فراہم کی ہے، اس سے زیادہ میرٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ان کا سروس ایکسپیرینس ہی ان کا میرٹ ہے، اور آئندہ کے لیے خدارہ کوئی ایسا قانون بنائے کہ جو بھی سیاسی پارٹی حکومت کرے وہ جاب دیتے وقت میرٹ کا خیال رکھے، نہ کہ جاب دینے کے 10 سال بعد میرٹ کا خیال آئے۔